الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ عزیزان محترم، ذکر اور فکر کے موضوع پر آج یہ ہماری 7ویں نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ ہر چیز پر قدیر ہے، اور زمین اور آسمان کی خلقت میں رات اور دن کے آنے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا صاحبان عقل وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی خلقت میں دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کائنات کو عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، پاک ہے تیری ذات، تو ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے یہ جو قصے قرآن میں بیان کیے ہیں وہ بے مقصد نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ انبیاء کے قصے جو میں نے بیان کیے ہیں، ایک تو ان کا مسلسل ذکر چلتا رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان قصوں میں مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ میں نے رات کل رات دن کو میں نے شروع کو عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم کی متعدد دعائیں ہیں قرآن میں۔ ایک جملہ کہہ کر آگے چلتا ہوں۔ اس کی پہلی دعا یہ ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ قرآن میں 3 لفظ آئے ہیں: دین، شریعت، ملت۔ تمام انبیاء کا دین ایک ہے۔ شریعتیں عقل کے اعتبار سے مختلف ہیں، اور وہ 5 صاحبان شریعت انبیاء ہیں، اور ملت صرف جناب ابراہیم کی ہے، اور ملت کی معنی ہے ہر چیز کا اولاد میں قرار دینا۔ اور اللہ نے ہمیں بھی کہا کہ اگر کسی نے ابراہیم کے ملت سے روگردانی کی تو اس کو بے وقوف سمجھنا، بے عقل سمجھنا۔ آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ میں نے کیا جناب ابراہیم نے جب دعا مانگی، رزق کے لیے، اولاد کے لیے مانگی، جب اسلام کے لیے، امت مسلمان کے لیے دعا مانگی تو ذریت کے لیے، رسالت کے لیے دعا مانگی تو ذریت کے لیے، امامت کے لیے دعا مانگی تو ذریت کے لیے۔ آئیے آج تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِ، یا اللہ انسان کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف۔ حالانکہ الفاظ کو قرآن میں صاف ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں کچھ اولاد کو آپ کے گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پالنے والے ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِ، انسان کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف۔
کتنا بڑا جملہ ہے، حالانکہ اتنا کلیئر جملہ ہے، نہ یہاں کوئی گرامر کی تکلیف ہے۔ اگر الیہ لفظ ہوتا تو دنیا کہتی کہ جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ یا اللہ تمام دنیا کو موڑ دے بیت کی طرف، کہا نہیں، میں بیت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے لیے کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے لیے کہہ رہا ہوں تو فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، میرے اولاد کی طرف دلوں کو موڑ دے۔ اللہ نے فرمایا ہاں ابراہیم آپ نے دعا مانگی، میں نے مستجاب کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے دعا مستجاب کی اور کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر اجر یہ مانگتا ہوں کہ میرے قربا میں مودت کرو۔ یہ جناب ابراہیم کے دعا کا نتیجہ ہے، یہ جناب ابراہیم کے دعا کا نتیجہ ہے، لیکن اصل جو نقطہ یہاں شروع ہوا وہ یہ ہوا کہ دو قبلے بن گئے۔ معاف کرنا، یہ اشتہاری طور پر میں نے اس جملہ استعمال کیا ہے، کہیں گھبرا نہ جانا، اصل میں دو قبلے بن گئے۔ ایک قبلہ وہ بنا جو سورۃ اعراف میں اللہ نے کہا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اللہ نے عدل کا، میرے حبیب کہا دو کہ اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے کہ جب ہر نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو اپنے چہروں کا رخ قبلے کی طرف کیا کرو، چہروں کا رخ قبلے کی طرف کیا کرو، مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون، اور اس طرح بندگی کرو جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر اس کی طرف واپس آؤ گے۔ بس میں چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پتہ چلا کہ یہ جو قبلہ ہے، یہ جو کعبہ ہے، اس کے طرف ہمارے سر جھکتے ہیں، اس کی طرف سر جھکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو بس بیت میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے کہ بیت کو سر جھکے، اہل بیت کو دل جھکے۔ بس یہ جملہ تھا جو میں نے عرض کر دیا، یعنی بیت کو سر جھکے، اہل بیت کو دل جھکے، یہی فرق ہے مومن میں اور منافق میں۔ منافق کا سر جھکتا ہے، دل نہیں جھکتا، منافق کا سر جھکتا ہے، دل نہیں جھکتا۔ ارے لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حج پر جاتے ہیں، حاجی بن کر آتے ہیں، ارے یہ تو بیت ہے، جناب ابراہیم نے بیت کے لیے تو نہیں کہا تھا، جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی یا اللہ انسان کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف، یعنی سر جھکے بیت کو، دل جھکے اہل بیت کو۔ یہی فرق ہے مومن اور منافق میں کہ منافق کا سر جھکتا ہے، دل نہیں جھکتا، اور جس کا سر جھکے دل نہ جھکے سمجھنا کہ وہ منافق ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا سر بھی جھکتا ہے، ہمارا دل بھی جھکتا ہے، ہمارا سر بیت کو جھکتا ہے اور دل اہل بیت کو جھکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات محترم سامعین؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ جناب ابراہیم کے دعا کا اثر ہے کہ آج ہم بیت کو بھی جھک رہے ہیں، اہل بیت کو بھی جھک رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بیت کو ہمارا سر جھکتا ہے اور اہل بیت کو ہمارا دل جھکتا ہے۔ تو اگر دل نہ جھکے
کیونکہ عبادت کا تعلق جسم سے نہیں، عبادت کا تعلق دل سے ہے، روح سے ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے منافقین کے جتنی بھی نشانیاں بتائی ہیں اس میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کے سر جھکتے ہیں، دل نہیں جھکتے، کیونکہ ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ تو میں کیونکہ جلدی کر رہا ہوں اور 2-3 دن رہ گئے ہیں، تو میں عرض کروں گا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور اگر تھوڑا سے ادھر ادھر ٹائم ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ اب یہ بھی جناب ابراہیم کی دعا ہے، میں نے کیا کہ میں دعا بھی پڑھ رہا ہوں اور وہ جو مستجاب اللہ نے کی ہے وہ بھی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اب پھر سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ جناب ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس شہر کو امن والا قرار دے اور میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے دور رکھ۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستوں، سوچنا کیونکہ سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس شہر کو امن والا قرار دے اور میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے دور رکھ۔ جہاں ابراہیم کی اولاد ہوگی وہاں بتوں کی نجاست نہیں ہوگی، جہاں ابراہیم کی اولاد ہوگی وہاں بتوں کی نجاست ہوگی۔ پتہ نہیں اللہ کو ابراہیم کے اس ادا پر اتنا پیار آ گیا، اتنا پیار آ گیا۔ کہا ابراہیم بس تم نے یہ دعا مانگی نا کہ پالنے والے میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے دور رکھ، میں صرف بتوں کی نجاست سے نہیں اور ہر نجاست سے دور نہ رکھوں، اگر ہر نجاست سے دور رکھوں تو پھر میں اللہ نہیں۔ اور عجیب جملے ہیں، میں نے عرض کیا اگر اس آیت کو میں پڑھتا رہوں تو 10 دن گزر جائیں گے۔ اللہ نے کہا ابراہیم آپ کی دعا مستجاب ہے، اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا بس صرف اور صرف، صرف اور صرف، صرف اور صرف، صرف اور صرف میرا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل البیت، اے اہل بیت رسول نہیں، معاف کرنا یہ اہل بیت رسول کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا؟ لفظ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، البیت کے اہل، البیت کے اہل، اے اہل البیت۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کو ہر نجاست سے دور رکھوں۔ رجس کے آگے الف لام استغراق کا ہے، جس کا نام نجس ہے اس سے دور رکھوں، جس کا نام نجاست ہے ایک نجاست نہیں، کیونکہ الف لام معرفے کا ہے، ہر نجاست سے دور رکھوں، یعنی جس کا نام نجاست ہوگا اسے تمہیں دور رکھوں گا اور میں تمہیں اتنا پاک رکھوں گا، اتنا پاک رکھوں گا جتنا پاک رکھنے کا حق۔ نوجوان آپ نے غور نہیں کیا، غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اے اہل البیت، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ میں تمہیں ہر نجاست سے دور رکھوں اور اتنا پاک رکھوں، اتنا پاک رکھوں جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ ابھی میں کسی سے میں نے کہا بھائی ڈی سی میں کام ہے، قبلہ جتنا ہو سکے گا، جتنی مجھ میں طاقت ہے میں کوشش کروں گا۔ پھر میں نے کام کہا
پرائم منسٹر کو کہا جتنی مجھ میں طاقت ہے، جتنے پاور ہے، میں استعمال کروں گی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بس میرا ارادہ یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل البیت آپ کو ہر نجاست سے دور رکھوں اور اتنا پاک رکھوں، اتنا پاک رکھوں جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو پہلے مسلمان بتائیں کہ اللہ کے ارادے میں طاقت کتنی ہے؟ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے ارادے میں طاقت کتنی ہے؟ جو اتنا جملہ کہا کہ اتنا پاک رکھوں گا، اتنا پاک رکھوں گا جتنا پاک رکھنے کا حق ہے، تو پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے ارادے میں طاقت کتنی ہے؟ تو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے ارادے میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اس کے طاقت کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو مسلمانوں پھر بھی تمہیں آل محمد سمجھ میں نہیں آیا کہ جس طرح اللہ کے ارادے کے طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس طرح آل محمد کے طہارت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اتنے پاک، اتنے پاک، اتنے پاک، اتنے نہیں۔ پہلے دیکھو کہ اللہ کے ارادے میں کتنی طاقت ہے، اللہ کے ارادے میں کتنی طاقت ہے۔ تو جتنی اللہ کے ارادے میں طاقت ہے، اب یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، وہی طاقت ان کے طہارت میں ہے، وہی کمال ان کے طہارت کا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتنے پاک ہے، اور ہر رجس سے، ہر نجاست سے دور رکھا، ہر نجاست سے دور رکھا۔ اب دو تین آیتوں کی ضامن دینا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ رجس ہے کیا۔ تو سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صرف اور صرف، شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا، یہ رجس ہے۔ بس جہاں یہ تین دیکھیں سمجھنا کہ یہاں اہل بیت نہیں ہے۔ جہاں یہ تین دیکھیں سمجھنا شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا، جہاں دیکھیں سمجھنا یہاں اہل بیت نہیں، یہاں اہل بیت نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا میرے دوستو، میرے بزرگوں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ شرک، کفر، نفاق، یہ تینوں رجس ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو، یہ جھوٹ بولنا بھی رجس ہے۔ بڑا جملہ ہے، یہ جھوٹ بولنا بھی رجس ہے۔ چاہے 500 جھوٹ بولے، چاہے ایک جھوٹ بولے، جس نے ایک بھی جھوٹ زندگی میں بولا ہے وہ رجس میں شامل ہے۔ اور جہاں رجس ہے وہاں اہل بیت نہیں ہیں۔ بس میں نے دوستوں، میں نے بڑا جملہ کہہ دیا لیکن میں نے نہیں سمجھا سکا، اس لیے قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر نجاست سے میں نے ان کو دور رکھا ہے، ہر نجاست کو میں نے ان کو دور رکھا ہے۔ تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے کہ بھائی فلاں علی نہیں کہتا، فلاں حسین نہیں کہتا، یہ آل محمد سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو بھائی اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو رجس ہوگا ان کے قریب نہیں آئے گا، جو نجس ہوں گے ان کے قریب نہیں آئیں گے۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جہاں جو نجاست ہوگی وہ ان کے قریب نہیں آئے گی۔ اور آج جعفر طیار میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ تمام مومنین کے لیے، انشاءاللہ یہ قیامت تک یاد رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے اہل البیت، اہل البیت، لفظ ہے البیت پھر ہے اہل،
میرے دوستو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دو جملہ پھر دوسرا کہوں گا۔ جہاں بھی قرآن میں لفظ البیت آیا ہے وہاں سے مراد کعبہ ہے۔ شاید میں نہیں سمجھا سکا، میں نے کہا یہاں لفظ ہے اہل البیت، تو پورے قرآن کو دیکھے جہاں لفظ البیت آیا ہے وہاں سے مراد کعبہ ہے۔ کعبہ کعبہ، اب یہ ہے اہل البیت، کعبے کے اہل۔ بڑا جملہ تھا جو میں نے عرض کر دیا، یہاں سے مراد ہے کعبے کے اہل، کعبے کے اہل۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہی سبب تھا کہ علی کعبے میں آیا تھا اور کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ارے اگر ابو طالب کے گھر میں آتے پھر بھی علی تھا، لیکن اہل البیت کا پتہ نہ چلتا، اہل البیت کا پتہ نہ چلتا۔ اہل البیت کا پتہ نہ چلتا، کیونکہ بیت کی مصدر کیا ہے؟ بیتوتتن، رات بسر کرنا۔ بیت کی معنی کیا ہے؟ عربی میں دو لفظ ہیں، دار اور بیت۔ دار معنی بھی گھر، بیت معنی بھی گھر، لیکن دار اور بیت میں یہی فرق ہے کہ دار میں اگر کوئی رات رہے یا نہ رہے پھر بھی دار ہے، اور بیت وہ ہے جس میں آدمی رات بسر کرے۔ اگر رات بسر نہیں کرتا تو پھر وہ بیت نہیں۔ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، تم کہتے ہو یہ بیت اللہ ہے، تو کیا اللہ وہاں رہتا ہے؟ اللہ رات وہیں بسر جا کر کرتا ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہو اس نے اللہ کو محدود کر دیا، اور جو اللہ کو محدود کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہی سبب ہے کہ بیت کی مصدر ہے بیتوتتن، رات بسر کرنا، اس کا ماضی ہے بات۔ بات علی علی فراش رسول اللہ، علی نے پوری رات رسول کے بستر پر گزاری۔ بات رسول اللہ فی غار، رسول نے پوری رات غار میں بسر کی۔ اب یہ کعبہ کعبہ نہ تھا، کعبہ کعبہ نہ تھا، بیت بیت اللہ نہ تھا، کیونکہ بیت تو تب بنے جب کوئی اس میں رات بسر کرے۔ سلام ہو علی پر اور علی کی ماں پر، سلام ہو علی پر اور علی کی ماں پر، جنہوں نے ایک رات نہیں 3 راتیں بسر کر دی۔ سلام ہو علی پر اور علی کی ماں پر، جنہوں نے ایک رات نہیں 3 راتیں بسر کر کے عالم انسانیت کو بتایا کہ اگر یہ بیت ہے تو اہل بیت ہے، اگر یہ بیت ہے تو اہل بیت ہے۔ 3 راتیں، 3 راتیں۔ اب میں مسلمانوں سے پھر پوچھتا ہوں، ارے بھائی بچے کی فطرت میں نجاست، بچے کی فطرت میں نجاست ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں، کس گھر میں ہوں۔ 5 منٹ کے بعد نجاست، 5 منٹ کے بعد نجاست۔ تو کوئی ہے آپ کے پاس ایسی کتاب کہ جس میں لکھا ہو کہ یہ بچہ آیا تھا تو وہاں نجاست ہوئی تھی؟ کوئی نہیں کہے گا، کوئی نہیں کہے گا۔ ارے 3 راتیں رہ کر اللہ نے عالم انسانیت کو بتایا تھا عبد الحکیم یہ تو 3 راتیں ہیں، 3 صدیاں بھی گزر جائیں تو یہاں نجاست قریب نہیں آئے۔ اگر 3 صدیاں بھی گزر جائیں، گھبرا تو نہیں گے، توجہ میری گفتگو پر، اگر 3 صدیاں بھی گزر جائیں تو یہاں نجاست نہیں آ سکتی۔ 3 صدیاں بھی گزر جائیں تو یہاں نجاست نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے کیا کہا تھا کہ اہل البیت میں نے تمہیں ہر نجاست سے دور رکھا، ہر نجاست سے دور رکھا، دور رکھا۔ اب آئیے پھر قرآن کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی ہے۔
قیامت قریب آ گئی ہے. پورے قرآن میں ہے، ہر نبی آیا امت کو بتایا قیامت قریب ہے، ہر نبی آیا کہا قیامت قریب ہے. اللہ نے بھی فرمایا قیامت قریب ہے، لیکن لاکھوں برس گزر گئے ابھی قیامت نہیں آئی. میرے جملے پر غور نہیں کیا. اللہ نے فرمایا اہل البیت ہم نے تمہیں ہر نجاست سے دور رکھا اور کہا قیامت قریب ہے، لیکن جس کا قریب اتنا دور ہے، یہی جملہ ہے جو جعفر طیار میں عرض کر رہا ہوں نوجوانوں، جس نعرہ حیدر کہہ دیا نا کہ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، قریب آ گئی. ہر نبی آیا کہا قیامت قریب ہے، ہر نبی آیا کہا قیامت قریب ہے، لیکن جس کا قریب اتنا دور ہے کہ لاکھوں برس گزر گئے ابھی قیامت نہیں آئی. اللہ نے اہل بیت کو کہا کہ میں نے تجھے دور رکھا ہے. اب عبدالحکیم کے عقل میں بات نہیں آ سکتی کہ جس کا قریب اتنا دور ہے، جس کا قریب اتنا دور ہے تو جس آل محمد کو رکھائی رجت سے دور ہے، جس اہل بیت کو اللہ نے رکھائی رجت سے دور ہے وہ کتنے پاک ہوں گے، وہ کتنے پاک ہوں گے، وہ کتنے پاک ہوں گے. گھبرائے نہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو میں گھبرانے نہ دوں، میری تھکاوٹ کو نہ دیکھیں. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے محبت کو دیکھ کر میں نے کیا کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہیں اہل البیت. اب جو دوسری معنی ہے وہ اسی سے زیادہ اور اسی سے زیادہ اور قریب ہے. اہل البیت، اہل البیت ہم عربی میں کہتے ہیں یومن، دن، لیکن جب آ گیا الیوم یہ الف لام اشارے کے لیے ہوتا ہے. یہ گھر، یہ دن، یہ دن، یہ دن. الرجل یہ مرد، رجل کوئی بھی مرد، لیکن ہم نے جب کہہ دیا الرجل یہ مرد، یہ دن. بیتن کوئی بھی گھر، لیکن جب ہم نے آپ کے آگے الف لام لا دیا یہ گھر، یہ گھر، یہ گھر، یہ گھر. اسی لیے آپ نے حدیث کے سامنے پڑھتے ہوں گے، مجھے یقین ہے مومن ہیں آپ پڑھتے ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ جبرائیل اندر گیا تھا چادر میں. تو یہ چادر میں کیوں گیا تھا؟ جبرائیل کوئی اہل بیت ہے جو چادر میں اندر گیا تھا؟ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے. کیوں کہ الف لام ہے اشارے کا. اگر جبرائیل باہر آیت کی آیت تطہیر پڑھتا تو اور عورتیں بھی بیویاں بیٹھی تھی جناب ام سلمہ، ام ایمن، وہ کہا کہ اب دیکھو میں نے انگلی یہاں کی ہے، ہر ایک یہی سمجھے گا کہ عبدالحکیم نے ہماری طرف اشارہ کیا ہے. اگر جبرائیل باہر کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتا تو ہر یہی سمجھتی کہ یہ اشارہ میری طرف تھا، یہ اشارہ میری طرف تھا. اسی لیے چادر میں اندر داخل ہو کر آیت تطہیر پڑھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اہل بیت وہ ہیں جو اس گھر والے، جو اس گھر والے ہیں، اس گھر والے، اس گھر والے. ارے آپ نے غور شاید میرے دوستوں نہیں کیا، اللہ غیر کی طرف اشارہ بھی پسند نہیں کرتا. اللہ غیر کی طرف اشارہ بھی پسند نہیں کرتا. تو کوئی اشارے میں اہل بیت ہو جائے، کوئی اشارے میں اہل بیت ہو جائے تو اتنا محدود کر دیا.
اتنا محدود کر دیا. اب آئیے صحیح مسلم کی طرف. سیاست میں شامل ہے. مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی کھجور کی ٹوکری لے کر آیا. یہاں اہل بیت بیٹھے تھے, حسن حسین علی بیٹھے تھے. یہاں درود پڑھے محمد آل محمد. یہاں صحابہ کرام بیٹھے تھے, یہاں صحابہ کرام بیٹھے تھے, یہاں اہل بیت رسول بیٹھا تھا. جیسے ہی کھجور کی ٹوکری آئی, رسول نے پوچھا اسی سے کہ بتاؤ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے. بس صدقے کا نام آیا, رسول نے پوری ٹوکری, رسول نے پوری ٹوکری یہاں کر دی. تم کھاؤ. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا ان صدقۃ علینا حرام نحن اہل البیت, ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے کیونکہ ہم اہل بیت ہیں. مسلمان اگر یہ صحیح مسلم میں ہے تو پھر قرآن کو مانو اور جواب دو. جواب اور نہیں ہے تو میں واجب القتل ہوں. رسول نے فرما دیا نہیں, ہم نہیں کھائیں گے. ہم یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کھائیں گے. ہم اہل بیت پر یہ صدقہ حرام ہے, تم کھاؤ. تو آج عبد الحکیم کو بس اتنا سا معلوم ہو گیا کہ اہل بیت میں اور اصحاب میں کم از کم اتنا فرق ہے جتنا حلال اور حرام میں. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ نعرہ حیدری. کم از کم بنا کہتی ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. ارے ہماری جانیں نثار ہو جائیں صحابی پر, لیکن پہلے ڈیفینیشن بتا قرآن سے کہ صحابی کہتے کسے ہیں. صحابی کہتے کسے ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے دوستوں کہ یہ فرق ہے, یہ نہیں کہ سارے ایک جیسے ہیں. سارے ایک جیسے نہیں ہے. میں نے کیا یہ مقام ہے اہل بیت رسول کا, یہ مقام ہے اہل بیت رسول کا. اور اب آئیے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں, پوری جسارت کے ساتھ کہتا ہوں, اور آپ پوری توانائی کے ساتھ اس جملے کو سنیں. میں نے کیا کیا تھا کہ اللہ نے جناب ابراہیم کی دعا کو مستجاب کیا اور کہا اللہ اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. بس ان کو کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر قربا میں مودت. اب آئیے سورۃ سبا کی طرف. بڑا جملہ اور آج کی تقریر کا نتیجہ. قل میرے حبیب کہہ دو انما اعظکم بواحد, کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں, ایک وصیت, 2 وصیتیں نہیں. اب سب کو بولنا پڑے گا پھر میں پڑھوں, کیونکہ اتنا بڑا جملہ ہے سورۃ سبا کا. قل انما اعظکم بواحد, میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک وصیت کرتا ہوں, ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ, چاہے 2 چاہے 1. بڑے جملے بزرگوں کے لیے خاص ہے, نوجوان کے لیے بھی. مجھے امید ہے کہ ہر میرا نواز نوجوان سمجھے گا, کیونکہ ہمارا نوجوان اوروں کی طرح نہیں ہے جو پورا ٹائم کھیل کود میں بسر کرتے ہیں. نہیں,
ہمارے نوجوان ازادار ہیں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، پھر لفظ سنیں آیت سے سورۃ سبا میں، قل میرے حبیب کہہ دو انما اعظکم بواحد، کہ میں رسول تمہیں صرف ایک وصیت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی فرادا، کہ جب تم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، دکان پر نہیں، آفس میں نہیں، کھیتی باڑی میں نہیں، جب تم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو، کب؟ جب اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے باجماعت چاہے فردن فردن کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، پھر سوچو، کیا؟ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں تھا؟ زبان سے بات کرو جو میرے قریب بیٹھے ہوئے، بڑا جملہ ہے، ایسا جملہ نہیں کہ اس کو ایک دم کہا کر چلا جاؤں جب تک میں سمجھا نہ سکوں۔ قل انما اعظکم بواحد، میرے حبیب کہا دو کہ میں تمہیں صرف ایک وصیت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، دو دو یا ایک ایک، ثم تتفکروا، پھر سوچو، پھر غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں تھا؟ کہاں سوچو؟ نماز میں، بندگی میں سوچو کہ تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں تھا۔ اب اللہ فرما رہا ہے ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں تھا، میرا رسول دیوانہ نہیں تھا، یہ جو تم سے اجر مانگ رہا تھا کہ علی سے محبت کرو، بطول سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، یہ تم سے اسی لیے اجر مانگ رہا تھا کہ تم جہنم کی عذاب سے بچ جاؤ۔ ابھی میں نے سمجھایا نہیں، کیونکہ جب سمجھاؤں گا تو سارے کو کرداد دیں گے اور علی کی محبت میں دیوانے ہو جائیں گے۔ قل انما اعظکم بواحد، میرے حبیب کہہ دو میرے حبیب کہ میں تم سے صرف اور صرف تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے باجماعت چاہے فردن فردن، ثم تتفکروا، پھر سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے رسول دیوانے تو نہیں تھے، ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، اللہ نے فرمایا نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے، وہ جو تم سے اجر مانگ رہا تھا کہ علی سے محبت کرو، بطول سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، اسی لیے اجر مانگ رہا تھا تاکہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے، لیکن آپ وہاں تک نہیں پہنچے، میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ نے کیوں کہا کہ حالت بندگی میں سوچو، کیا رسول کوئی اللہ ہے؟ آل محمد کوئی اللہ ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ غیر اللہ کا ذکر نہ آئے، اللہ نے فرمایا نہیں، جب تک ان کا ذکر نہیں آئے گا نماز باطل ہے، اور نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابھی تک میں نے نہیں سمجھایا، کیونکہ جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان پر پہلے رسول نے عمل کیا ہے، اگر اس آیت پر رسول عمل نہ کرتا تو آج عبدالحکیم کی سمجھ میں نہ آتا۔ ابھی دیکھیں سیاست کی کتابوں میں وہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ واقعہ نہیں ہے کہ رسول سجدے میں پیٹھ پر حسین، رسول سجدے میں پیٹھ پر حسین،
رسول سجدے میں پیٹھ پر حسین اور سیاہ سپاہ نے لکھا تو جب طول دیا سجدے کو تو صحابہ کرام نے سر کو اوپر کیا، 13 مرتبہ صحابہ کرام نے سر کو اوپر اٹھایا پھر نیچے گئے۔ کتنا حسین ہے، کسی کو کہتے ہیں حسین۔ یہ صحابی کیوں سر کو اوپر اٹھا رہے تھے؟ یعنی صحابی انتظار میں تھے رسول کے کہ رسول سر اٹھائے تو ہم بھی اٹھائیں، رسول وہی کے انتظار میں کہ وہی کہے تو سر اٹھاؤں، وہی اللہ کے انتظار میں کہ اللہ کہے تو رسول کو کہوں، اور اللہ حسین کے انتظار اور بس میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، رات جا کر سوچنا، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئے گا یہ بات نوجوانوں؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ سمجھ میں آ گئی کہ بلا صحابی رسول کے انتظار میں، رسول وہی کے انتظار میں، وہی اللہ کے انتظار میں، اور اللہ حسین کے انتظار میں۔ اور جب نماز ختم کی تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ یا تو آپ کا انتقال ہو گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اب سنو جملہ سیاست کے، رسول نے فرمایا نہیں، اللہ نہیں چاہ رہا تھا کہ سر کو اٹھاؤں، اللہ نہیں چاہ رہا تھا، اللہ نہیں چاہ رہا تھا کہ سر کو اٹھاؤں، کیونکہ میرے پشت پر حسین تھے، اسی لیے انتظار کرتا رہا کہ کب حسین اٹھتا ہے، کب سر کو اٹھاؤں۔ اگر یہ رسول جملے نہ کہتے تو آج کا مسلمان کہتا بھائی رسول تو اللہ کے دربار، اس کو پتہ ہی نہیں تھا بھائی، رسول کو حسین کے بیٹھنے کا پتہ تھوڑا ہی تھا، وہ تو اللہ کے دربار میں تھے۔ لیکن رسول نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے کہا کہ جب تک حسین بیٹھا رہے بیٹھے رہنے دو۔ اب پتا چلا رسول اسی کو کہتے ہیں، رسول نام ہے بندگی کا، بندگی میں تصور میں حسین۔ بڑا جملہ میں کر رہا ہوں، نعرہ حیدری۔ رسول خود دین ہے، رسول خود بندگی ہے، بندگی میں، نماز میں، دین کی حالت میں، تصور میں حسین۔ اب بتاؤ رسول کی نماز ہوئی یا نہیں؟ مسلمانوں سر پر ایسا بیان دے دو یا کوئی مسلمان سر پر قرآن اٹھا کر کہے جھوٹا ہی، میں مذہب چھوڑ دوں۔ مسلمان سر پر قرآن رکھ کر کہیں کہ رسول کی نماز نہیں۔ ارے جب رسول کی نماز نہیں تو پھر تمہاری نماز کیسے؟ یا تو مانو کہ آج عملی طور پر رسول نے کر کے دکھایا کہ حالت بندگی میں سوچو، حالت بندگی میں سوچو، رسول بندگی میں، تصور میں حسین۔ اب بتاؤ رسول کی نماز ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی ہے تو پھر عبدالحکیم کو بھی کہنے دو، ارے کسی مسجد سے جلوس نہ نکلے، ہماری نماز خراب ہوتی ہے، ماتم نہ کریں، ہماری نماز خراب ہوتی ہے۔ مسلمانوں شرم نہیں آتی؟ ارے جب وجود حسین سے، تصور حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا تو ذکر حسین سے تمہاری، سنو، ارے جب وجود حسین سے